بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا فرمایا کرتے ہیں، اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری خلقت کو بہترین بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمہ کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور حقیقت بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو فرما دیا ہے نا کہ یہ چیز بہتر ہے اور نیکی ہے، وہ چیز ہی نیکی بن چکی ہے۔ اگر فرمایا کہ سخاوت بہتر ہے تو سخاوت نیکی بن گئی ہے، اگر فرمایا کہ کنجوسی بہتر نہیں ہے تو کنجوسی بہتر نہیں بنی، اگر فرمایا کہ سچ جو ہے یہ ایک اچھا اخلاق ہے تو آج لوگ سچائی کو بہترین اخلاق تصور کرتے ہیں، امانت کو، دیانت کو۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے اخلاق کریمہ جس کا تعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ ہو گیا ہے، وہ چیز کائنات کے اندر عظیم بن چکی ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اعلیٰ جو ہے وہ گرامر کی اصطلاح کے اندر جو ہے وہ فوق کے لیے آتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں بک آن دا ٹیبل، کتاب جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، اعلیٰ خلق کے اوپر جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے اوپر جو ہے وہ سوار ہیں، جس چیز کے نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے اوپر یا ساتھ لگ گئی، وہ چیز جو ہے وہ اعلیٰ بن چکی ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے۔ جس چیز کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر پڑ چکی ہیں، آپ نے نگاہ مبارک ڈال دی ہے، کائنات کی عظیم ترین وہ ہمارے لیے چیز بن چکی ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں یا حضور علیہ السلام کی اہل بیت ہوں، حضور علیہ السلام کے منہ مبارک ہوں، حضور علیہ السلام کا جبہ مبارک ہوں، حضور علیہ السلام کا عصا مبارک ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک ہوں۔ تو یہ دعا ہے، ویسے آئینہ دیکھنے کی بھی دعا ہے، اور یہ دعا تعلیم امت کے لیے ہے، تعلیم امت کے لیے ہے۔ وہ بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے، قرآن پاک ہے، سورہ فتح پہلی آیہ مبارکہ پڑھ کر دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی برکت سے، آپ کی وجہ سے، لام اجلیت ہے، آپ کی نسبت کی برکت سے ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف کیا، اور آئندہ جو لوگ آئیں گے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جہاں پر یہ جو احادیث اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ عاجزی کے طور پر حضور علیہ السلام کے یہ کلمات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے فرما رہے ہوتے ہیں، غلاموں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ میں اللہ کا نبی ہو کر اگر کرتا ہوں تو تمہارا حق مجھ سے زیادہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو۔ تو یہ ہے کہ اللہم حسن خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ اگر تو نے میری تخلیق کو بہتر بنایا ہے تو میرے اخلاق کو بھی سنوار دیں۔ رواہ احمد، امام احمد انہوں نے اس چیز کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم میں سے سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ قالوا بلا، عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ قال خیارکم اطولکم اعمارا وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین لوگ یہ ہیں، سب سے خیر والے لوگ جو ہیں، پسندیدہ ترین لوگ وہ ہیں کہ جن کی عمریں زیادہ ہوں اور ان کے اخلاق جو ہے وہ خوبصورت ہوں، جن کی عمریں
زیادہ ہوں اور ان کے اخلاق جو ہے وہ زیادہ حسین ہوں، زیادہ خوبصورت ہوں۔ اور اگلی روایت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مومنین میں سے ایمان کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ کامل ایمان جس بندے کا ہے وہ ہے احسنهم خلقا، کہ جس کا اخلاق جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت جس کا اخلاق ہے۔ رواہ ابو داؤد شریف کی یہ روایت۔